بوجھ کم نہ ہوگا۔ یعنی اب یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اب نظام تو یہ چاہیے تھا کہ آخرت میں بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کر پاتے، لیکن اللہ نے فرمایا آخرت کا نظام دنیا کے نظام سے مختلف ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کی مدد کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک آخرت میں اس کو اجر دے گا۔ اور آخرت میں چونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے رب نے معلم اخلاق بنا کر مابعوث فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہی کیا، باقی آپ نے کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، جو دین کے دشمن لوگ تھے ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کر کے دنیا کو بتایا کہ اخلاق بہت اعلیٰ عرفہ خوبصورت مقام ہے۔ جس نے حسن اخلاق کو اختیار کر لیا قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اس کے اس خوبصورت عمل کے عوض جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ تو اب یہاں اس آیت مقدسہ میں یہ بیان کیا گیا دنیا میں حسن اخلاق کرنے والے کو آخرت میں رب درجہ دے گا، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو بوجھ اٹھانے بوجھ والے اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے کسی دوسرے کو آواز دیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آواز دیں گے، بلائیں گے، لیکن وہ دوسرا بوجھ اٹھانے والا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جواب میں یہ کہے گا کیا میرا اپنا بوجھ کوئی کم ہے کہ میں تیرا بوجھ بھی اٹھا لوں؟ تو اب یہ ہوگا ہمارے گناہوں کا بوجھ، یہ ہوگا ہماری بدعمالیوں کا بوجھ، یہ ہوگا ہماری غلط کاریوں کا بوجھ، کیونکہ نظام یہ ہے آخرت کا کہ جو کوئی گناہ کرے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی رائی کے دانے کے برابر نیکی لے کر آئے گا اللہ وحدہ لا شریک اس کو اس کا اجر دے گا، اور رائی کے دانے کے برابر گناہ لے کے آئے گا تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ تو جب یہ چیز ہمارے پیش نظر ہو گئی، ہر کسی کا بوجھ اپنا اپنا بوجھ ہوگا، چونکہ دنیا میں گناہ کیے، بدعمالیاں کی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن اخوص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع پر، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا سن لو اے انسانوں، انسان کے جرم کا وبال اسی پر ہوگا، انسان کی غلطی، انسان کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور پھر فرمایا سن لو اے انسانوں، انسان کے جرم کا وبال نہ اس کی اولاد پر ہوگا نہ اس کے باپ پر ہوگا، یعنی جو کیا ہوگا سو اس کا اجر وہ پائیں گے، جو بویا ہوگا وہ انسان وہاں آخرت میں قیامت میں کاٹ لے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتا رہا ہوگا تو اپنا بوجھ کم ہوگا، اگر دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں پر ظلم کرتا رہا ہوگا، زیادتیاں کرتا رہا ہوگا، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اس کا پھر بوجھ زیادہ ہو جائے گا۔ اب ہم لوگوں نے اس چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے کہ بوجھ بہت بری چیز ہوگی، قیامت کا جو بوجھ ہوگا، اور وہ بوجھ گناہوں کا، بدعمالیوں کا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان الرشید میں ایک دوسرے مقام پر اس چیز کی بھی وضاحت فرمائی،
وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اب یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس آیت مقدسہ میں رب فرما رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ وہ بوجھ کیا ہوگا، اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرمائی، علماء نے عرفاء نے بھی اس کے ترجمے اور تشریح کے اندر حدیث پاک میں بھی بڑی وضاحت اس چیز کی آ گئی۔ یہ جو بوجھ ہوگا دوسروں پر ڈالا جائے گا، وہ بوجھ یہ ہوگا کہ کسی انسان کو برائی کی ترغیب دی۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کسی انسان نے اس کو نماز پڑھنے سے روک دیا، جو رک گیا اس کے ذمہ اپنا گناہ کہ اس نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت کو چھوڑ دیا، اور جس نے روکا، جس نے اس انسان کو روک دیا، منع کر دیا، اس کے ذمہ وہ گناہ ہو جائے گا کہ اس نے نیکی کرنے والے کو نیکی کرنے سے روک دیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھے گا، ہاں بھی بتا تو نے دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کیوں نہیں کیے، نماز کیوں نہیں پڑھی، اچھی اعمال کیوں نہیں کیے؟ وہ بندہ پھر آگے سے جواب دے گا مجھے شیطان نے وہ کام نہیں کرنے دیا۔ اللہ پاک شیطان کو کہے گا ہاں بھی بتا تو نے اس کو کیوں روکا؟ وہ شیطان پھر جواب میں آگے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا، عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تو اس کے ذہن کے اندر وسوسہ اندوزی کی تھی، میں نے اس کو یہ سمجھایا تھا کہ نماز پڑھنے جائے گا، سردی ہے بڑی، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، جمعے کا دن ہے، غسل کرے گا، سردی لگے گی، بیمار پڑ جائے گا، بستر میں پڑا رہے، میں نے اس کو روکا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دو چیزیں، ایک ہوا وہ شیطان روکنے والا، دوسرا ہوا انسان کسی وجہ سے، کسی بدعمالی کی طرف لگانے والا، کسی برے کام کی طرف لگانے والا، انسان اور شیطان۔ اب یہ دو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی۔ فرمایا کہ انسان کی شکل میں بھی شیطان ہوں گے۔ جو بندہ نماز سے، جو بندہ عبادت سے، جو بندہ دین سے کسی انسان کو روکے گا، اس کے اندر شیطان کی رمق پائی جائے گی، شیطانی وسوسہ اس کے اندر ہوگا، وہ شیطان کا چیلا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ اس انسان کو روکے گا۔ تو رب وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا چونکہ اس نے نیکی کی نہیں، اور دوسرے کا بوجھ بھی اٹھائے گا کہ دوسرے کو نیکی کرنے سے منع کر دیا، دوسرے کو رب کی عبادت سے روک دیا، منع کر دیا۔ تو اس شکل میں جو ہم دنیا میں رہتے ہیں، کسی انسان کو برائی کی ترغیب دی، برائی کی طرف لے کے گئے، برا رستہ ہموار کیا، تو وہ جس نے رستہ ہموار کیا اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جو اس رستے پر چلا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اب یہ چیزیں ہم لوگوں نے سمجھ کے رکھنی ہے اپنے ذہن نشین۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، انسان بلائے گا، کیا کرے گا؟ انسان اپنے بیٹے کو بلائے گا، اپنے بھائی کو بلائے گا، اپنے عزیزی اقارب کو بلائے گا، کہے گا کہ میرا بوجھ اٹھا لے، تو وہ آگے سے کہے گا نہیں میں تیرا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور قرآن مجید برہان الرشید نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن آدمی اپنے بھائی کو بلائے گا۔ اب دنیا میں قریبی رشتہ بھائی ہے، بھائی کو بلائے گا وہ اس سے دور بھاگے گا، اپنی ماں کو بلائے گا وامہ وابیہ، اپنی ماں کو بلائے گا وہ بھی اس سے دور بھاگے گی، اپنے باپ کو بلائے گا وہ بھی اس سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے دوستوں کو بلائے گا، اپنے عزیزوں کو بلائے گا، اپنے قرابت داروں کو بلائے گا، وہ بھی اس سے دور بھاگیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
यौमइज़िन शअनुन युग़नी, اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ وہ فکر کیا ہوگی؟ نفسا نفسی، قیامت کے دن کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کے عجیب قسم کے منظر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یہ ہم لوگوں کو جو انسان عقل مند، شعور والے، سمجھ والے ہیں، ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے متوجہ فرمایا کہ اے انسان اس دن کا خوف کر، اپنے رب وحدہ لا شریک سے ڈر، جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، اور کوئی بچہ اپنے باپ کے کام نہ آ سکے گا، کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آ سکے گا۔ اب یہاں رک کر میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا، آج دنیا میں اور آپ جتنے جتن کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اعمال صالح نہیں کرتے، کسی کو داع لگاتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی پر زیارتی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میرا بیٹا اچھا کپڑا پہنے، میری اولاد اچھی غذا کھائے، میری اولاد اچھے مکان میں رہے۔ سمجھ آئی نا؟ دنیا میں ہم یہ جتنے بھی دنیا کے فسادات ہیں اس لیے کرتے ہیں، اور عموماً یہ ہر بندہ بیان کرتا ہے، بچہ جب جوان ہوتا ہے تو باپ کا کہنا نہیں مانتا، پیو دے آنکھیں نہیں لگتا، جب اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جب بچے ہو جاتے ہیں پھر وہ کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ہم اس چیز کو سمجھیں، ہم اپنی اولاد کے لیے بڑی تگ و دو کرتی ہیں، بڑی محنت اور مشقت کرتی ہیں، بڑے ہر قسم کا کام کر جاتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ رب وحدہ لا شریک فرما رہا ہے یہ اولاد جس کی خاطر دنیا میں رہتے ہوئے تو نے لوگوں کا حق مارا تھا، یہ اولاد جس کی خاطر لوگوں پر ظلم کرتا رہا، یہ اولاد جس کی خاطر دنیا میں رہتے ہوئے فتنے فساد بپا کرتا رہا، آج یہ اولاد تیرا جوانی کا نفع بھی تجھے نہیں دے رہی۔ اور دنیا میں بھی عموماً یہ چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے، دنیا میں بھی جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اس وقت اولاد ناتا تعلق توڑ لیتی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس چیز کو بیان کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں قیامت کے دن ماں باپ بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے اے ہمارے بیٹے ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے، ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے، دنیا میں نے یہ تیرے لیے کیے تھے۔ یعنی وہ پہلے میں بیان کر چاہوں ہر فتنہ اولاد کے لیے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، رب وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بیان کر، اولاد اور مال یہ دونوں فتنہ اسی شکل میں ہے۔ ویسے اولاد ہم لوگ دروف عام میں کہتے ہیں کہ اولاد بڑی نعمت ہے، مال بڑی نعمت ہے، مال نعمت ہے جب حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، اولاد بڑی نعمت ہے جب اس کو دین سکھایا ہوا ہو، دنیا میں بھی نعمت ہے اور آخرت میں بھی نعمت ہے۔ اور اولاد کے لیے والدین نے جب دنیا میں ڈنکے فساد کیے ہوں گے تو وہ اولاد بھی اپنے والد کے ساتھ دنیا میں بھی یہ معاملہ کرے گی اور آخرت میں بھی پھر وہی معاملہ کرے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں باپ اور ماں اپنی اولاد کو دیکھ کر ان سے لپٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا یہ تھوڑا سا بوجھ ہے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا لے، اور بیٹا اپنے کپڑے چھڑاتا ہوا اپنے ماں باپ کو دھکا مارتا ہوا وہ آگے بھاگ جائے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا بوجھ کیسے اٹھاؤں، میرا اپنا بوجھ کوئی کم ہے، میرے اپنے گناہ تھوڑے ہیں جو میں تمہارے گناہ بھی اٹھا لوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ رب العالمین جل شانہ فرمائے گا
کہ اس وقت اے انسان آج غور کر، دنیا میں رہتے ہوئے تو نے اس اولاد کو اپنے لیے فتنہ بنایا، اس مال کو اپنے لیے وبال بنایا، آج اس اولاد کی سزا بھی تیرے ذمے میں آ جائے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی ترغیب دی۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کا حکم مانے۔ آج یہ دونوں طبقے آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اس کی سب سے مین اور بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو اختیار کر لیا، دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو اپنے اوپر غالب کر دیا۔ رزق وہ رب وحدہ لا شریک نے جو انسان کا لکھ دیا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا۔ رزق جو اللہ نے لکھا وہ کھانے سے پہلے کوئی مرے گا نہیں۔ تو جب یار یہ یقین میں نے اور آپ نے کر لیا کہ مرے گا بھی نہیں رزق کھانے سے پہلے، تو پھر کیوں ہم لوگ حرام، دو نمبری، بدعمالی، بد اخلاقی، ظلم، زیارتی، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کو اپنی امان میں لے لیتا ہے، اس بندے کی اللہ وحدہ لا شریک حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے، عرفاء نے اس چیز کو بیان کیا، آج میں اور آپ کہتے ہیں ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، جو بندہ صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکا وہ اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کرے۔ صبح اٹھ کے ہم 10 بجے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں 10 بجے اٹھ گیا، میں 11 بجے اٹھ گیا۔ فرمایا جو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا وہ اٹھے نہ اٹھے، رب کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جب رب کو پرواہ نہیں ہے تو ہم پھر، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا کہ مومن اور منافق، دیندار اور بے دین، اعمال کرنے والا اور بد اعمال، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے عمل اور عمل والا دونوں زندہ اور مردہ کی طرح ہیں۔ عمل کرنے والا، رب کو راضی کرنے والا، نماز پڑھنے والا زندہ، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، بدعمالی کو اختیار کر لیا، گناہوں کو اختیار کر لیا، وہ دنیا میں یہ تصور کرے کہ میں دنیا میں چلتا پھرتا ہوں لیکن مردہ۔ اور قرآن مجید میں رب نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، لا یعقلون، ان کے اندر عقل نہ کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ہم جو بولتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے ان میں عقل نہیں ہے، سنتے بھی نہیں ہیں۔ سنتے کیوں نہیں؟ دین کو سن نہیں سکتے۔ لا یعقلون، عقل والے کیوں نہیں؟ دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ رب کے پیغام کو جس نے نہ سنا وہ زیادہ بھی عقل مند ہو، رب کہتا ہے لا یعقلون، وہ عقل والا نہیں ہے۔ اب یہ چیز ایک ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اپنے بوجھ بھی بانٹنے ہیں اور دوسروں کے بوجھ بھی بانٹنے ہیں۔ اب دوسروں کا بوجھ ہم لوگ کیسے اٹھا سکیں گے؟ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، نیکیاں کریں گے، لوگوں کو نیک بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ لوگوں کو دین کی، ایمان کی، اسلام کی تبلیغ دیں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز بیان فرمائی، فرمایا کہ کسی بندے نے کسی ایک بندے کو نمازی بنا دیا۔ ایک انسان ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کو پکڑ کے مسجد لے آیا، اس نے نماز پڑھ لی، اس نماز پڑھنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، جس نے نماز کی راہ کو ہموار کر دیا اس کو بھی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو یہ پھر بٹ جائے گا۔ اور پھر دوسری چیز اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ۔ اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ ہے۔ بے شک وہ لوگ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہیں بغیر دیکھے، بن دیکھے اللہ سے ڈرتی ہیں، اور واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پہلے پارے کے اندر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی بندے کی تعریف رب نے فرمائی۔ کون ہے؟ جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لے آئے، بن دیکھے اللہ کو مان لے۔ اب ہم لوگ الحمدللہ سب کے سب رب کو بن دیکھے مانتے ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس چیز کا یقین ہے، اس میں ہم الحمدللہ کامل ہیں۔ لیکن یہ جو آیت مقدسہ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، رب تبارک و تعالیٰ سے بن دیکھے ڈر جاتے۔ اب مخصوص لوگوں کا ذکر کیا نا، وہ لوگ جو بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا بغیر دیکھے رب کو مانتے تو ہیں، بغیر دیکھے رب کو ڈرتے بھی ہیں؟ رب سے ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ رب سے ڈرتے ہوتے تو کسی کی چوری نہ کرتے، ہم لوگ رب سے بن دیکھے ڈرتے ہوتے تو کسی انسان پر ظلم نہ کرتے، بن دیکھے رب وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہوتے زیادتی نہ کرتے، کسی کی حق تلفی نہ کرتے۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، ہم لوگ چاہیے تو یہ تھا کہ بغیر دیکھے رب پر ایمان بھی لائے اور بغیر دیکھے رب سے ڈرتے بھی۔ اور وہی آیت مقدسہ پہلی فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بغیر دیکھے ایمان بھی لائے اور نماز کو بھی قائم کیا، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس رزق میں سے رب کی رضا کے لیے رب سے ڈرتے ہوئے صدقہ زکوٰۃ اور خیرات بھی وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا اگر ڈرتے ہوتے، یؤمنون انما تنذر الذین یخشون ربہم، جو ڈرتی ہیں وہ تو نماز کو قائم کر لیتے ہیں، اور جو ہم لوگ نہیں ڈرتے، ہم نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ جو دن رات رب سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ میں بڑی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، زبانی طور پر ہم لوگ رب سے ڈرتے ہیں، عملی طور پر ہم لوگ رب سے، زبانی طور پر ہم لوگ بڑے بڑے وعدے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں، عملی طور پر اب مثال کے طور پہ میں کہوں میں رب سے ڈرتا ہوں، نماز نہ پڑھوں تو یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ میں کہوں رب سے ڈرتا ہوں چوری کر جاؤں، یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ میں کہوں رب سے ڈرتا ہوں ظلم کر جاؤں، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ تو یہ چیزیں یار ہم نے اپنے اندر جھانک کر اپنے دل سے ٹٹول کے نکالنی ہے آہستہ آہستہ، کہ جب رب سے بھی ڈرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، رب سے بھی ڈرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، رب سے بھی ڈرتے ہیں بدعمالی بھی کرتے ہیں، رب سے بھی ڈرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، رب سے بھی ڈرتے ہیں روزہ بھی نہیں رکھتے، رب سے بھی ڈرتے ہیں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، رب سے بھی ڈرتے ہیں اعمال صالح بھی نہیں کرتے۔ یہ دوہری پالیسی ہے نا ہم لوگوں کی۔ تو اس دوہری پالیسی کو جس دن ہم مسلمانوں نے ختم کر دیا، اللہ کے فضل سے ہم لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا اللہ توبہ رب سے ڈر گیا۔ ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو رات کے پچھلے پیر خشیت اللہ میں آ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آنسو بہاتا ہے، یا اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، یا اللہ تیری جہنم کی ہولناکیاں بڑی عجیب ہیں، مجھے ان ساری چیزوں سے، ان ظلم و زیارتیوں سب سے اپنے فضل و رحمت سے مجھے محفوظ فرما لے۔ وہ تو ہو گیا ڈرنے والا۔ ہم لوگ ہر روز موت کے منظر بھی دیکھتے ہیں، ظلم و زیارتیاں بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے بھی دیکھتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے باوجود ہم لوگ ڈرے۔ جس دن جو انسان رب سے ڈر گیا، دنیا دار سے کوئی ڈر جائے نا، دنیا دار سے کوئی تھانے دار مار لوے تو بندہ ڈر جاوے تو نیڑے بھی تھانے دے بوئے کو بھی نہیں لگتا، حالانکہ راہ سرکاری یہ لگ جانا چاہیے لیکن نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ تھانے دار مارتا بڑا ہے،
चौधरी मारता बड़ा है, उधर बुए को नहीं लगना। तो रब को इतना हमने कमज़ोर तस्वुर कर लिया हुआ है, रब को इतना हमने कम, ज़रफ़ अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम के साथ कह रहा हूँ, कमज़ोर तस्वुर कर लिया हुआ है कि रब को हम रब मानते भी हैं, रब को खालिक मालिक समीउ बसीर मान भी लिया, और मान लेने के बावजूद हम लोग रब से डरते नहीं हैं। और ये रब की मेहरबानियाँ हैं कि उसने हमें मोहलत दी हुई है, वरना वो रब की पकड़ आ जाए एक लम्हे से पहले पूरी दुनिया को मिटा के रख दे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, इतनी देर लगेगी कुन हो जा, फयकून हो जाएगी। रब फरमाएगा मिलिया मेट हो जा ज़मीन, कुन से कुन कहेगा, फयकून कहने से पहले वो ख़त्म हो जाए। यार मैं और इंसान, आप इंसान हैं, अक़ल वाले, शऊर वाले, समझ वाले, तो हम किस डगर पे अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ बसर कर रहे हैं। और अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सी व इलल्लाहिल मसीर, और जिन्होंने पाकीज़गी इख्तियार की, जिन्होंने दिल को पाक किया, पाकीज़गी इख्तियार की, रब से डरे, उन्होंने अपने लिए ही पाकीज़गी इख्तियार की, अपने लिए ही रब वहदहु ला शरीक से डरे। और याद रखो दुनिया वालों, व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ तुम सब ने वापस मैदान हशर में जाना है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने इस मैदान में नहीं जाना, ये बड़ा हौलनाक मंजर है, मैं किसी दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। नहीं, किसी इंसान को ये जुर्रत और ताकत नहीं होगी। तो यार जब ताकत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, आग में जलने की ताकत भी नहीं है, तो फिर क्यों हम लोग ऐसे अमाल करते हैं। और मैंने ये पहले भी अर्ज़ कर दिया कुल शरीफ के ख़त्म पर कि इंसान इस दुनिया में आया, इस दुनिया से चला जाएगा, खाली हाथ आया, खाली हाथ चला जाएगा। कोई जायदाद, कोई मनसब, कोई मकान, कोई दुकान, कोई कारोबार, कोई शय साथ लेकर नहीं जाएगा। तन्हा आया, तन्हा चला गया, साथ क्या ले गया, खशियत इलाही दुनिया में रहते हुए जो दिल में पैदा हो गई वो साथ चली जाएगी। और जिसने नेक और साले अमाल किए, रब वहदहु ला शरीक ने फरमाया क़यामत के दिन उसके फिर वारे न्यारे होंगे, दाएं बाएं हर तरह की आसाइश, हर तरह की नेमत, हर तरह की रौनकें होंगी। फरिश्ते कतार अंदर कतार खड़े होके उस बंदे पर सलाम पढ़ रहे होंगे। रब फरमाएगा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, फरिश्तों हट जाओ, ये मेरा बंदा है, मैं भी इस पर सलाम पढ़ रहा हूँ। ऐ बंदा मोमन, आज ये तेरे उन नेक अमाल की जजा है जो दुनिया में रहते हुए तू मुझसे डरता रहा, दिल के अंदर खशियत और आजिज़ी पैदा की, आज उसकी सज़ा है। ये जन्नत है, ये जन्नत के महल्लात है जहाँ मर्जी जो मर्जी खा पी अय्याशी कर, कोई तुझे पूछने पकड़ने वाला नहीं है। साथ साथ रब वहदहु ला शरीक की रहमतें भी बरसेंगी। रहमत क्या होगी, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, रब उस पर सलाम भेजेगा। अब रब का सलाम क्या होगा, रब दर्जा बुलंद करेगा। पहले इस मकान में था, फिर ऊपर वाले में, ऊपर में था और ऊपर, ऊपर में था और ऊपर, उसके दर्जे मर्तबे मनसब शाने रिश्तें ऊंची होती चली जाएंगी। तो दोस्तों आज ये दुनिया है, ज़िंदगी है, फ़िक्र कर ले, कल पता नहीं वक़्त मिले या ना मिले। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।